جب امام حسین علیہ السلام مکے میں اللہ کے گھر پناہ لے رہے تھے تو اس وقت کوفے سے ہزاروں خط آ رہے تھے، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے نانا کی شریعت پر چلنے والے ہیں، اس ظالم بادشاہ سے ہمیں بچائیں، یہ یزید حرامی لعنتی سرے عام شراب پیتا ہے، گناہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے نعوذ باللہ کوئی نہیں وحی آئی تھی، کوئی رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی قرآن نہیں ہے۔ اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس ظالم انسان کی بیعت کیسے کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کا مذاق سمجھتا ہے، حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں رکھتا۔ تمام خطوط کے موضوع یہی تھے اور بالآخر ایسے خطوط آنے لگے، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آج آپ نے ہماری نصرت نہیں کی تو ہم روزہ محشر آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ وقت کے ظالم بادشاہ آپ کی شریعت کا مذاق بناتے رہے اور آپ کا نواسہ خاموش رہا۔ تو بس امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب میں اپنے سفیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کو، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، کوفے تک روانہ کر دیا۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا شہزادہ حسین علیہ السلام کا پیغام لے کر کوفے آیا تو سب نے آپ کے حق میں بیعت کی، سب آپ کے حق میں بیعت کرنے لگے، آوازیں بلند ہونے لگی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اے عقیل کے شہزادے مسلم، ہمارے مولا حسین علیہ السلام کو بلائیں تاکہ ہم وقت کے ظالم بادشاہ کو ان کا بتا سکیں کہ حسین علیہ السلام کے نانا اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اور دین اسلام خالق حقیقی کا دین ہے۔ جب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے ان لوگوں کا عقیدہ دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک خط تحریر کیا، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں کے لوگ ظلم سے بیزار ہو کر آپ کی نصرت چاہتے ہیں، جلد اپنے مبارک قدم لے کر کوفے آ جائیں تاکہ ہم اسلام کا پرچم بلند کر سکیں۔ وہاں یزید لعنتی حرامی کو یہ خبر ملتی ہے کہ جو میں نے کوفے کا حاکم رکھا ہے اس کی موجودگی میں مسلم بن عقیل آ گئے ہیں اور لوگ امام حسین علیہ السلام کے حق میں بیعت کرنے لگے ہیں۔ یزید لعنتی کہتا ہے، اے نعمان، تجھ سے تیرا کام نہیں ہوتا، آج سے عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا نیا گورنر ہوگا۔ ادھر مسلم بن عقیل علیہ السلام کا خط امام حسین کو ملتا ہے اور اس یزید حرامی کی یہی سازش تھی کہ طواف کعبہ کے درمیان ہی نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے اپنے سب اہل و عیال کو ہمراہ لے کر کوفے روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ابن زیاد نے سوچا کہ کوفیوں میں بغاوت کیسے کریں، تو اس نے یہ نعرہ لگایا کہ جو یزید حرامی لعنتی کی بیعت کرے گا، اپنی تلواریں دے گا، اس کو میں اتنا سونا دوں گا کہ اس کی پشتیں خوش ہو جائیں گی۔ جیسے ہی ابن زیاد کی خبر کوفے میں پھیلنے لگی تو کوفیوں کی عورتوں نے سوچا کہ اس سے زیادہ اچھا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے۔ سب نے اپنے مردوں کی تلواریں ابن زیاد کے پاس رکھوا دی اور سونا لے لیا۔ آہستہ آہستہ سے ہر فرد تبدیل ہونے لگا اور اپنی تلواریں رکھوا کے سونا لیتے رہے۔ پھر ابن زیاد نے اپنے لشکر سے کہا کہ کوئی بھی کوفے کی گلیوں میں نہ آئے ورنہ خام خواہ مارا جائے گا۔ دولت نے لوگوں کو اندھا کر دیا، سفیر حسین علیہ السلام کو چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے مسجد میں گئے اور جب نماز ختم کر کے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ آپ یعنی سفیر حسین علیہ السلام نماز ختم کرنے کے بعد کوفے کی گلیوں میں پھرنے لگے اور کہتے رہے، اے کوفیوں، میں تمہارا مہمان ہوں، میں تو تمہارے بلاوے پر آیا ہوں۔ لیکن افسوس، کوفے کا ہر فرد اپنے گھر کے دروازے بند کیے ہوئے تھا اور سفیر حسین علیہ السلام گلیوں میں پھرتے پھرتے ایک گھر کے دروازے پر جا بیٹھے۔ اس گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ کوئی دروازے پر آ بیٹھا ہے، دروازہ کھول کر کہتی ہے، کون ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ابن زیاد نے یہ حکم دیا ہے کہ جو گھر سے باہر نکلے گا وہ مارا جائے گا؟ تو سفیر حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا گھر اس کوفے میں نہیں ہے۔ تو اس عورت نے پوچھا، کون ہو تم؟ آپ فرمانے لگے، میں سفیر حسین مسلم بن عقیل علیہ السلام ہوں۔ جب یہ اس عورت نے سنا تو وہ رونے لگی اور آپ کو کہا، آئیے آئیے، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ وہ عورت آپ کو اپنے گھر میں مہمان رکھتی ہے اور وہاں
ابن زیاد نے اعلان کروایا کہ مجھے مسلم کی خبر دے گا جو بھی، میں اسے اتنا سونا دوں گا کہ وہ حیران رہ جائے گا۔ اس عورت کا ایک نشئی بیٹا تھا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اس کی ماں نے پناہ دی ہوئی ہے تو فوراً جاتا ہے اور اس ابن زیاد کو یہ خبر سناتا ہے۔ ابن زیاد اپنے ہزاروں سپاہیوں کو اس عورت کے گھر کے باہر اکٹھا کر دیتا ہے۔ جب چاروں طرف سے اس فوج نے اس عورت کے گھر کو گھیر لیا تو لشکر سے آواز آئی، مسلم گھر سے باہر آ جاؤ ورنہ ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ جناب مسلم علیہ السلام گھر سے باہر آتے ہیں۔ ایک طرف امام علی علیہ السلام کا بھتیجا اور دوسری طرف یہ ہزاروں کا لشکر۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ کیا ایک انسان اس طرح بھی لڑ سکتا ہے؟ لاشوں پر لاشیں گرتی رہیں لیکن کوئی بھی سفیر حسین علیہ السلام پر غلبہ نہ پا سکا، کوئی بھی سفیر حسین علیہ السلام کو پکڑ نہیں پایا۔ تو سب نے یہ سمجھ لیا کہ یہ علی علیہ السلام کا شیر ہے، اس سے جنگ میں کوئی جیت نہیں سکتا۔ اتنی دیر میں لشکر کے سالار نے کہا، اے مسلم، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر بات مانی جائے گی اگر تم گرفتاری دے دو۔ اور جب مسلم بن عقیل علیہ السلام گرفتار ہو کر ابن زیاد کے سامنے آتے ہیں تو ابن زیاد اور دربار کے لوگ آپ کو ستاتے ہیں، آپ کے ایمان کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ تو سفیر حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ اپنا وعدہ وفا نہیں کرو گے لیکن میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ وصیت کرتے ہیں، میں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا ہے کہ وہ کوفے آ جائیں۔ میری وصیت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام تک میرا یہ پیغام پہنچایا جائے کہ وہ کوفے نہ آئیں، کوفے والے بے وفا ہیں، دولت کے سامنے بک جاتے ہیں۔ میری دوسری وصیت یہ ہے میرے جسم کو تدفین کیا جائے، اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میں 700 درہم کا مقروض ہوں کوفے میں، میری تلوار اور زرہ کو بیچ کر میرا قرض ادا کیا جائے۔ دربار والے ہنسنے لگ جاتے ہیں اور ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ اس سفیر حسین علیہ السلام کو محل کی سب سے اونچی چھت سے گراؤ تاکہ کوفیوں یہ دیکھ سکے، ہر کوفی یہ دیکھ سکے کہ ہم نے سفیر حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور پھر جناب مسلم علیہ السلام کو پیاسا محل کی چھت سے گرایا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ چھت سے زمین کی طرف آتے ہیں، آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا جاتا ہے اور دارالامارہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ سلام ہو سفیر حسین پر، سلام ہو مسلم بن عقیل پر۔